الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزماں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار جیسے تو نے ہمیں دنیا میں آپ کی امت ہونے کا اعزاز، فخر اور شرف دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے خلیفہ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ کے سسر اور دنیا میں سب سے بااعتماد شخصیت آپ کے اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت عمر، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے اور فضائل کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی. اسی خطبہ جمعہ کا یہ آخری حصہ ہے، یا اسی موضوع کا یہ آخری حصہ ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے نمایاں کام اور آپ کی شخصیت اور آپ کی خلافت پر ہونے والے اعتراضات کا نہایت سلجھے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. حضرات، جیسا کہ ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں جب آپ انتہائی کمزور ہو گئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی سکت باقی نہیں رہی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز دینے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سجھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا، یا اعتراض کا لفظ شاید مناسب نہ ہو تو آپ کہیے التجا کی کہ آپ میرے والد کی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دیجیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر آپ کے رہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں.
انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن آپ کی طبیعت میں انتہائی سدھار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بالکل درست ہونے کے قریب آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں بنت خارجہ سے ملنے گاؤں جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سدھار آ رہا ہے۔ ان کی ایک جوزہ تھی بنت خارجہ، جو مدینہ کے باہر جو ان کا گھر تھا گاؤں میں، وہاں رہا کرتی تھی۔ جب چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر مدینہ میں موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ آپ، ہم، پورے دنیا کے مسلمان چشم تصور میں سوچیں کہ اس وقت مدینہ کی حالت کیا ہوگی۔ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، سب کچھ دے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ نبی انہیں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ آپ کے گھر میں، مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے پورے علاقوں میں وہ غم کا ماحول تھا، وہ مصیبت اور وہ پریشانی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ جا رہا تھا۔ ہمارا اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے، ہماری زندگی اچیرن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی کل متاع چلی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے کتنا بڑا حادثہ تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین کا انسانیت سے رابطہ کا ذریعہ بند ہو گیا تھا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی جبریل آنے والا نہیں ہے، انسانوں سے اللہ رب العالمین اب انسانوں کے ذریعے سے قیامت تک کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو خبر دی گئی، آپ مدینہ سے آئے، دیکھا پورے مدینہ میں آنسوؤں کا سیلاب آیا ہوا ہے، پورے مدینہ میں سسکیاں گونج رہی ہیں، پورے مدینہ میں لوگ غم سے بے ڈھال ہو کر کے اپنا آپا کھو دے رہے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس سے نپٹوں گا۔ ایسے حالات میں رسول سے انتہائی محبت کرنے والا صحابی، جو میدان ہجرت میں راستے میں چاروں طرف چلتا تھا صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی طرف سے تیر آنے کا خدشہ تھا، وہ صحابی رسول سب سے زیادہ محبت میں، سب سے زیادہ غم میں، سب سے زیادہ مصیبت میں جو شخصیت تھی وہ ابو بکر کی شخصیت تھی۔ لہذا سب سے زیادہ غم کا اظہار اور مصیبت کا اظہار بھی ابو بکر سے بھی ہونا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی نیا کا کھیون ہار اسے بنایا تھا، اس امت کی قیادت اور سیادت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھی تھی۔ اس لیے قدرت نے، اللہ نے ان کی پرورش انتہائی الگ انداز میں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کیجیے۔ یہ سوال کبھی ابو بکر کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ آپ نے کہا۔ ایک آواز لگائی، گھر میں جھاڑو لگا کر کے سارا سامان آپ کے قدموں پہ ڈال دیا، وہ ابو بکر آئے۔ اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کھولا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سیدھے مسجد نبوی میں آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا
کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ حی اور قیوم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان لے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ یہ خطبہ دینا تھا کہ تمام صحابہ کرام پر غم اور شدید ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ ہم میں سے جس آدمی کا قریبی آدمی وفات پاتا ہے سب سے زیادہ غم سے نڈھال ہو کر کے بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم ہے جو ہم نے گزشتہ خطبے میں سنی، اور آج شریعت اسلامیہ کے بچانے کے لیے آپ کا انداز یہ ہے جو ہم نے آج دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا خلیفہ چنا اور اپنا خلیفہ مانا۔ اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر بعد اور ایک روایت کے ساتھ ملا کر کے کروں گا تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلے اس اعتراض کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث قرطاس جو بخاری کے اندر ہے، تقریباً 6 یا 7 جگہوں پہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ میں سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے ایام میں ایک دن اٹھے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ کاغذ اور قلم لے آئیے، میں اپنے بات کچھ لکھا دیتا ہوں جسے تم لوگ یاد رکھو اور تمہارے کام آئے گا۔ مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دیجیے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب باقی ہے۔ پھر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ ہاں کہنے لگے، کچھ لوگ نہ کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور قلم کاپی لانے سے روک دیا۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے بارے میں کچھ لکھانا چاہتے تھے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور لکھانے نہیں دیا۔ بعض لوگ آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں آپ حضرت علی کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ حقیقت حال کیا تھی اسے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے خواہشات سے نہیں کہتے، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ دراصل وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی لکھانا چاہتے تھے اور واقعی اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے سے کیا رک جاتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام آپ کو روک سکتے تھے؟ کفار مکہ نہیں روک سکے، پورا عرب نہیں روک سکا۔ جب آپ تنے تنہا اور اکیلے تھے آپ کی چچا کی گزارشات نہیں روک سکی، جب آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اونجھڑیاں لاد دی گئیں تب نہیں روک سکے، جب آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے آپ کو کسنے کی کوشش کی گئی تب نہیں روک سکے، جب طائف کے میدانوں میں لہو لہان کر دیا گیا تب نہیں روک سکے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آپ رک جاتے؟ یہ خیالات دماغ میں لانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح ایک آدمی نہیں تھے جو مسجد کے لیے اپنی جائیداد کا ایک ٹکڑا لکھنا چاہتے تھے اور بیٹے نے پھاڑ کے پھینک دیا، مدرسے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا دینا چاہتے تھے، بیٹے نے کاغذ پھینک دی، خاندان کے کسی آدمی کو کچھ دینا چاہتے تھے، نہیں دینے دیا۔ وہ پیغمبر آخر الزماں تھے، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ اگر ایسا کچھ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں لکھانا پڑتا اور آپ ہر صورت میں لکھاتے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا تھا۔
اور کسی صورت میں نہیں روک سکتا تھا، اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے شاید کہ اس کے بعد فوراً آپ وفات پا گئے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 2-3 دن تک زندہ رہے، اٹھے، نہایا، غسل کیا، مسجد میں گئے، لوگوں سے بات چیت کی، وصیتیں کی، نصیحتیں کی، غلاموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اپنی قبر کو عیدگاہ بنانے سے اور بھی دنیا کی وصیتیں کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بات نہیں کہی. اگر اس وقت لوگوں نے زبردستی روک دیا ہوتا جیسا تاثر دینے کی ہمیں کوشش کی جاتی ہے، تو جب آپ کی طبیعت درست ہوئی تھی، آپ چلنے پھرنے لائق ہو گئے، اٹھنے لائق ہو گئے، چلنے لائق ہو گئے، بقیہ وصیتیں کرنے کے لائق ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں لکھاتے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایسا ہی تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین روایت ہے مسلم شریف کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ملتا جلتا ہے، اس لیے مختصراً اسے ذکر کرتا ہوں. ہوا کیا تھا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے چلے گئے. پھر ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، آپ کو ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. میں چلا پیچھے پیچھے گیا تو آپ ایک باغ میں تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری خوف اتنی شدت کی تھی، رسول کے لیے میں اتنا پریشان تھا کہ راستہ تلاش کیا اور نہیں پایا. تو دیکھا کہ باغ کے نیچے سے ایک نالی بہتی ہوئی آ رہی ہے. تو جیسے لومڑی نالی میں گھس جاتی ہے سوراخ میں، ویسے میں گھس گیا اس کے اندر سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے خوف آیا تو میں آپ کے ساتھ چلا آیا، آپ کے پیچھے بقیہ صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے دونوں جوتے دیے اور کہا یہ لے جاؤ، اور تمہیں جو باہر ملے اسے اعلان کر دو، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ. جس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. کہتے ہیں کہ میں جوتا لے کر کے گیا، اتفاق سے سب سے پہلی شخصیت جو مجھے ملی وہ عمر کی تھی. حضرت عمر نے پوچھا، ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کے جوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مجھے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے مارا اور میں گر گیا پیچھے کی طرف. روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا عمر نے مجھے مارا ہے. پیچھے پیچھے عمر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے مارا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا بھی میں نے کہا ہے. کہا اللہ کے رسول میری گزارش ہے کہ آپ اسے آگے مت بڑھنے دیجیے، نہیں تو لوگ کیا کریں گے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے پر اکتفا کر لیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ رہنے دو، پھر اس روایت کو مت بیان کرو، یہ بشارت عام مت کرو، یہ بشارت مت پھیلاؤ. یہ واقعہ جیسے ہے، اس واقعے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک دیا. اگر حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ رسول کو نہیں لکھنے دیا، تو ایک زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست خلیفہ تھے، اور ان کے بعد 12 سال تک تقریباً خلافت سنبھالی ہے. اگر رسول کو روک کر کے لکھنے نہیں دیتے تو کسی صحابی کو یہ روایت بھی بیان نہیں کرنے دیتے. کسی کے اندر یہ جرات نہیں تھی اگر وہ ایسا ہی کرنا چاہتے. ہمیں اور آپ اور اعتراض کرنے والے کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اگر یہ واقعہ عمر نے بیان کرنے دیا، خلفائے اربعہ کے زمانے میں یہ روایت بیان کی گئی اور عام کی گئی، گویا کہ وہ لوگ یہ روایت اپنے خلاف نہیں سمجھتے تھے. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، پریشانی، مصیبت پیش نظر تھی، اس لیے یہ رائے رکھی، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور پیچھے ہٹ گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا نہیں چاہتے تھے. لیکن اس سے بڑی ایک بات اور ہے کہ لکھانا کیا چاہتے تھے. ہمیں اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھاتے تھے، لیکن لکھانا کیا چاہتے تھے یہ روایت میں موجود ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، یہاں تک کہ اب مسند احمد میں بھی کئی روایتیں ہیں، حدیث کی اور کتابوں میں روایتیں ہیں. حضرت عائشہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں مجھے بلایا
اور کہا کہ ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا لائیے، میں ان دونوں سے خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے اور کہا کہ میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ خلافت کے لیے کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ روایت دراصل بتاتی ہے کہ خلافت کے لیے جو آپ لکھانا چاہتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں تھی، بلکہ خلافت ابو بکر کے بارے میں لکھانا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کی خود ایک روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھانا چاہتے تھے۔ ایک دن مرض الموت میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، اور ملنے کے بعد ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے ابو الحسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 3 دن اور زندہ رہیں گے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اب آثار موجود نہیں ہیں، کیونکہ میں نے بنو ہاشم کے لوگوں کے وفات کے وقت ان کے چہرے دیکھ رکھے ہیں، لہٰذا ہم دونوں چلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، تاکہ اگر ہمیں ملنے والی ہے تو ہمارے بارے میں بتا دیں، اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور کو ملنے والی ہے تو اس کے بارے میں نصیحت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے اگر ان بیماری کی حالت میں نہ کہہ دیا تو امت کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دے گی، امت کبھی بھی ہمیں خلافت کے قریب نہیں جانے دے گی۔ اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھنے جانے کے لیے ہی تیار نہیں۔ یہ روایت بھی دراصل یہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ بھی لکھانے والے نہیں تھے۔ اگر لکھانے والے ہوتے تو کم سے کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ ہوتی، اور جو لکھانا چاہتے تھے وہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خلافت تھی، لیکن آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ رب العالمین اسی خلافت کو قائم کرے گا اور مومنین ان کے علاوہ کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں مانیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لکھایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور تمام صحابہ کرام سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات، یہ وضاحت تھی دراصل حدیث قرطاس کی جو بہت مشہور ہے، بارہا ہم اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثقیفہ بنو ساعدہ میں واقع ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انصاری صحابی جمع ہوئے اور ایک اختلاف کی صورت پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر کو بلایا گیا، وہ ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ گئے، اور وہاں جا کر کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی گئی۔ اہل بیت میں سے زیادہ تر لوگ شریک نہیں ہو پائے تھے۔ بعد میں ان کا یہ اعتراض تھا، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے ہمیں اس مجلس میں بلایا کیوں نہیں؟ جب مجلس میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری مجبوریاں اور پریشانیاں اور حالات کی نزاکت کے معاملے کو ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مستدرک حاکم کی ایک مشہور ترین روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بیعت عامہ کے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد امت کے لیے انہوں نے کئی بڑے بڑے کام کیے۔ مختصر سے طور پر میں ان ایک کاموں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا کام ان کے سامنے جو پیش آیا وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی، اور لشکر اسامہ کی روانگی کی حدیث اتنی اہم ہے کہ علامہ فضل الہی
مدینہ یونیورسٹی کے استاذ علامہ احسان الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، امت پر اس کے کتنے دور رس اثرات پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ سے باہر انتظار میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس جھنڈے کو، جو جھنڈا لے کر کے وہ روم سے جنگ کرنے جانے والا تھا، وہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی ایام میں اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور اپنے مرض الموت میں جب بھی آپ تھوڑے سے سکون میں ہوتے تھے تو اسامہ کے لشکر کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے۔ سب سے پہلا سوال جو ان کے سامنے کھڑا ہوا، وہ سب سے پہلا سوال تھا اسامہ کے لشکر کی روانگی کا۔ حالات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کی نیت مدینہ پر حملہ کرنے کی تھی۔ مدینہ کے باہری علاقوں میں انکار کر دینے والے، مرتد ہو جانے والے لوگ متحد ہو کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مانعین زکوٰۃ کا ایک بڑا لشکر کھڑا ہو گیا تھا جو زکوٰۃ دینے کے خلاف تھا، اور روم اور ایران دونوں طرف سے مدینہ پر حملے کی پوری اطلاع ملنے والی تھی۔ ایسے حالات تھے، اور اسامہ کا لشکر جس میں تمام جلیل القدر صحابہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شامل تھے، اور لشکر مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سب سے پہلا فیصلہ امیر المومنین کے پاس آیا، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اسامہ کے لشکر کو اس وقت تک روک لیجئے جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے ہیں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو اس لشکر کو بھیج دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، بلکہ ان کا مشہور ترین جملہ ہے کہ اگر مدینہ میں اکیلے رہ جاؤں اور کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ کھائیں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنے ہوش و حواس میں تھا کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا تھا، اور یہاں وہی صحابی رسول خلیفہ بن کر کے بالکل چٹان بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ وجہ کیا بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجا ہے وہ لشکر میں روک نہیں سکتا۔ آپ غور کیجئے، ان کا یہ مضبوط ترین فیصلہ کتنا اہم ہے امت کی بنیاد سازی میں۔ کتنے بھی خطرناک حالات آ جائیں، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی تکالیف اور پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کا سودا کیا، تعویلات کی، راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، راستے بنانے کی کوشش کی، اور اسے کسی طرح سے پشے پشت ڈالنے کی کوشش کی، تو کبھی بھی امت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے، اپنے پہلے فیصلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور خلیفۃ المسلمین نے سمجھا دیا۔ اور آج امت تباہی اور بربادی کے دانے پر اس لیے کھڑی ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا لے کر کے اور بڑا سے بڑا لے کر کے حکمرانوں تک جہاں ان کے مفادات ٹکراتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مفادات ٹکراتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کتاب و سنت ہار جاتا ہے اور ہمارے مفادات جیت جاتے ہیں۔ کبھی بھی کتاب و سنت نہیں جیتے ہیں، ہمارے مفادات جیتتے ہیں۔ یہ خلیفۃ المسلمین نے خلیفہ بن کر کے پہلی بنیاد رکھی تھی کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مدینہ کی ریاست رہے یا جائے، اسلامی حکومت رہے یا جائے، مدینہ کی آبادی رہے یا جائے، میں خلیفہ رہوں یا نہ رہوں، میری جان رہے یا نہ رہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پوری امت کے لیے طے کر دیا کہ جہاں بھی مفادات ٹکرائیں گے وہاں جیتنا ہے کتاب و سنت کو، نہیں تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں صرف 2.5 سال زندہ رہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2.5 سال چھوٹے تھے، 2.5 سال خلافت کی، اور 63 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سوموار کے دن انتقال کیے اسی سوموار کے دن انتقال کر گئے۔ لیکن 2.5 سالوں میں کیا کیا؟ مرتدین کے فتنے کو پاؤں کے نیچے دبا دیا، ایک نام لیوا نہیں بچا، مانین زکوٰۃ کی گردنیں مروڑ دی، ایک بھی نہیں بچا۔ اسامہ کے لشکر کو بھیج کر کے روم کے علاقوں میں تہلکہ مچا دیا، اسلام سے پھر جانے والے تمام ترین نبوت کے دعوے داروں کو پاؤں تلے کچل دیا، اور روم و ایران سے جنگ کا وہ نقشہ کھینچ دیا کہ ایک کا خاتمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کی گئی، اور دوسرے روم قسطنطنیہ کا خاتمہ جب تک محمد الفاتح نہیں کی تب تک دنیا کا ہر بڑا اسلامی سلطان قسطنطنیہ پر ایک بار حملہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ اور یہ سارے نقشے 2.5 سال میں کھینچ کر کے جانے والے خلیفہ کا نام تھا ابو بکر الصدیق، جس نے یہ پہلی بار بنیاد رکھی تھی کہ جہاں بھی مفادات ٹکرائیں وہاں جیتنا ہے رسول کو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں اسے لے لو، اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نہ مفادات دیکھو، نہ ضروریات دیکھو، نہ تعویل کرو، نہ گنجائشیں ڈھونڈو، نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالنے کی پہلی بنیادی بات تھی۔ دوسری بات، حضرت اسامہ کم عمر تھے، کم عمر ہونے کی بنیاد پر لوگوں کا اعتراض تھا، کچھ لوگوں کا اس بنیاد پر بھی اعتراض تھا کہ وہ غلام زادے تھے۔ یہی اعتراض پھر اٹھایا گیا کہ اگر چلیے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسی صورت میں کیجئے کسی جلیل القدر بڑے صحابی، تجربہ کار صحابی کو بنائیے۔ حضرت عمر نے اسے بھی خارج کر دیا، کہا جسے رسول نے بنایا میں اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اسامہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور ان کے پیچھے پیدل پیدل چلنے لگے۔ اسامہ نے کہا امیر المومنین آپ گھوڑے سے اتر جائیے یا سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجیے۔ کہا نہیں تم بیٹھے رہو، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ دور تک گئے اور انہیں نصیحتیں کی اور یہ پیغام دیا جیسے رسول نے متعین کیا میں اسے ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ اور اسی وقت ایک اور حادثہ ہوا، اسی لشکر میں شامل تھے عمر بن خطاب بھی۔ کس کی قیادت میں؟ اسامہ بن زید کی۔ ایک فوجی کا نام تھا عمر بن خطاب اور سپہ سالار کا نام تھا زید کے بیٹے اسامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ عمر کو روک لیں مدینہ میں ابو بکر کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس جاری نہیں کیا، جیسے ہمارے اور آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی ہے، باپ ہے بیٹے کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، ذمہ دار ہے ملازم کے بارے میں فیصلہ کرتا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ حق سمجھتے ہیں ہم آپ کہ ہم بڑے ہیں تو جو کچھ کر دیں۔ امت کو اسی وقت ایک پیغام ابو بکر نے اور دیا تھا، باقاعدہ اسامہ کے پاس گئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لشکر کے سپہ سالار ہیں، عمر کی مدینہ میں ضرورت ہے میری معاونت کے لیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں انہیں رکھ لوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو اجازت ہے، پھر انہوں نے مدینہ میں انہیں رکھ لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اور اہم کام اور تھا۔ کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانے کی اور کوشش کروں گا، اور یہ ساری باتیں ہماری زندگی سے خصوصی طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا متبع تو ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ جیسے پہلے والے ایمان لائے تھے ویسے ایمان لاؤ، اور اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً اپنے 2.5 سالہ نظام حکومت میں
یہی کرنے کی کوشش کی جو کچھ شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے اس میں ذرہ برابر کسی طرح کا فرق نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ان جیسا ایمان بھی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ان جیسا محبت رسول بھی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے صحابہ کرام کے ساتھ جمع فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے آخرت کا انجام بھی صحابہ کرام کے ساتھ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، متقی بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے راستوں میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام اور دین پر زندہ رہیں، پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔